یہ بندیا ہٹا دو ماتھے پہ سے، یہ اچھی نہیں لگ رہی، بس جھومر کافی ہے۔ تاج نے خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے ساتھ کھڑی اپنی بہن سے فرمائش کی تو وہ مسکرا اٹھی۔ ہاں اچھی طرح پتہ ہے مجھے یہ بندیا کیوں ہٹوانا چاہتی ہو تم۔ زرغام بھائی ہمیشہ ماتھے پہ جو چومتے ہیں، اسی لیے تمہیں یہ بندیا پسند نہیں آ رہی نا؟ مہر ماں نے مسکرا کے چھوٹی بہن کو دیکھا جو دلہن بنی غضب ڈھا رہی تھی۔ جب پتہ ہے تو پھر ہٹا دو نا، یہ ماتھا اور اس پہ چومنے کا حق صرف اور صرف زرغام کے پاس ہی ہے۔ تاج نے مسکراتے ہوئے خود ہی بندیا کو ماتھے سے نکال دیا۔ صرف ایک طرف سے جھومر اپنی خوبصورتی نمایاں کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو تاج کا دل خوشی سے بہکنے لگا۔ بارات راستے میں تھی اور فائرنگ کی آواز پورے علاقے میں گونج رہی تھی۔ گاؤں میں جب بھی بارات آتی تھی تو اسی طرح خوشی میں سب لوگ فائرنگ کیا کرتے تھے۔ اور پھر تاج کا نکاح ہوئے تو 2 سال گزر چکے تھے۔ زرغام کو اپنی ڈگری پوری کرنی تھی، اسی لیے وہ شہر چلا گیا تھا۔ ان 2 سالوں میں وہ جب شہر سے واپس آتا اور تاج سے ملاقات کرتا تو اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ کر اپنی محبت کا ایک احساس اس کے اندر اتار جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ تاج کو آج یہ بندیا بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ پوری طرح تیار ہو کے محراب کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی، جہاں سے آدھا گاؤں نظر آیا کرتا تھا۔ زرغام برابر والے گاؤں کا ہونے والا سردار تھا اور تاج اپنے گاؤں کی ملکانی، اپنے بابا کی چھوٹی بیٹی، جس سے گاؤں کے سبھی لوگ بہت محبت کرتے تھے اور اس کی خوشیوں میں سارا ہی گاؤں شریک تھا۔ گھوڑے پہ بیٹھا زرغام دور سے ہی تاج کو نظر آنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشیوں اور محبت کی چمک اور بھی زیادہ نمایاں ہوئی تھی، اور پھر اس چمک میں اچانک ایک سرخ رنگ شامل ہوا۔ فائرنگ کی وہ آواز جو پہلے خوشیوں کا پتہ دے رہی تھی، وہ اچانک ہی ماتم میں بدلی تھی۔ زرغام کے ماتھے پہ گولی لگی تھی اور ان کا خون کا فوارہ بہتے ہوئے اس کی سفید شیروانی کو بھگو گیا تھا، اور یہ منظر دور کھڑی تاج کی آنکھوں سے بھی پوشیدہ نہیں رہا تھا۔ زرغام! وہ پوری شدت سے چیخی تھی، لیکن اس کی یہ چیخ ماتم کی آوازوں میں کہیں دب کے رہ گئی تھی۔ اندر سے دوڑتی مہر ماں اس کے پاس آئی۔ کیا کر رہی ہو؟ بارات آ رہی ہے، اس طرح دلہے کو آوازیں دو گی تو گاؤں میں بدنامی ہو جائے گی۔ مہر ماں، وہ جو ہر بات سے انجان تھی، اس نے پکڑ کے تاج کو محراب کے پاس سے ہٹانا چاہا تھا۔ تاج کی آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ وہ بس آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اشارے سے مہر ماں کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، اور جب مہر ماں نے محراب سے جھانکا تو اس کے بھی ہوش اڑ گئے، کیونکہ بارات اب اپنی جگہ پہ رک چکی تھی۔ فائرنگ کی آوازیں تھم گئی تھیں اور اس کی جگہ ایک عجیب سی چیخو پکار نے لے لی تھی۔ مہر ماں، زرغام کو گولی لگی ہے۔ بڑی مشکل سے تاج نے یہ لفظ ادا کیے تھے اور چکرا کے بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب اسے ہوش آیا تو اس کی سلطنت لٹ چکی تھی۔ نیچے بڑے سے برآمدے میں زرغام سفید کفن میں موجود تھا اور سارا گاؤں سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ مہر ماں اسے سہارا دے کے میت کے ڈولے تک لائی، اور وہ بس بے آواز آنسو بہاتی اس ماتھے کو دیکھ رہی تھی جس پہ وہ کبھی اپنی انگلیاں پھیرا کرتی تھی۔ اپنے لبوں سے جس ماتھے کو وہ چھوتی تھی، وہاں ایک بڑا سا نشان تھا جس پہ پٹی رکھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کسی کو خبر ہی نہیں ہو سکی۔ بس ایک انجانی گولی ایک لاپتہ جگہ سے آئی اور تاج کی خوشیوں کو ہمیشہ کے لیے لے گئی۔ جنازہ اٹھا تو حویلی کا صحن چیخو پکار میں بدل گیا۔ ہر کوئی گریہ ازاری کر رہا تھا، لیکن ایک وہ تھی جو پوری طرح خاموش تھی۔ رو لو تاج، اپنا دل ہلکا کر لو، سب سے بڑا غم تو تمہارا ہی ہے۔ مہر ماں نے اسے جھنجھوڑا تھا، لیکن تاج کی آنکھوں میں سوائے خاموش آنسوؤں کے اور کچھ نہیں تھا۔ زرغام کی ماں کی حالت بے انتہا خراب ہو چکی تھی۔ انہیں ان کی حویلی واپس پہنچا دیا گیا تھا۔ جنازہ اٹھ چکا تھا۔ گاؤں والے باری باری آ کے ملکانی سے مل رہے تھے، وہ ملکانی جو کچھ دیر بعد رخصت ہو کے دوسرے گاؤں کی ذمہ دارنی بننے والی تھی۔ اب سفید چادر پہنے بیوگی کے جوڑے میں بیٹھی تھی۔ نہ ماتھے پہ بندیا رہی، نہ جھومر، نہ ہونٹوں پہ سرخی تھی، صرف ایک خاموشی تھی جس نے اسے پوری طرح ڈس لیا تھا۔ رات گئے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر اگلی صبح سارے گاؤں میں یہ خبر گردش کرنے لگی کہ زرغام کو گولی مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ دوسرے گاؤں کا ذمہ دار تھا، ملک حیات خان۔ ذمہ داری کا کوئی مسئلہ کافی عرصے سے زرغام کے والد اور ملک حیات خان کے درمیان چل رہا تھا۔
اور اسی غصے کو زرغام کے قتل کی صورت ٹھنڈا کیا گیا تھا۔ زرغام اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اپنے گاؤں کا اکیلا گدی نشین تھا۔ اسے مارنے کے بعد جیسے زرغام کے گاؤں کی ریڑھ کی ہڈی ہی توڑ دی گئی تھی۔ ملک حیات خان نے اپنا حساب تو چکتا کر دیا تھا، لیکن یہ بات کھل کے سامنے آ گئی تھی کہ زرغام کے قتل کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے۔ اس لیے تاج کے والد جمال بخش نے پنچایت بلائی تھی اور سرپنچ کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا۔ بدقسمتی سے وہ آدمی پکڑا گیا تھا جس نے گولی چلائی تھی، اور اس لیے اب بات خون بہا پر آ کر ٹھہری تھی۔ ملک حیات اپنے کسی بھی بندے کو خون بہا کے طور پہ دینے کو تیار تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی بیٹی بھی تاج کے بھائی کے ساتھ رخصت کرنے کو راضی تھا۔ سرپنچ میں یہ معاملہ زیر بحث ہی تھا کہ جب ایک آواز گونجی اور چار سو سناٹا ہو گیا۔ زرغام کی موت کے بدلے خون بہا میں ہمیں کیا چاہیے یہ صرف اور صرف میں بتاؤں گی، سخت آواز میں کہتی تاج نے وہاں موجود ہر مرد کے منہ پہ تالا لگا دیا۔ سردار جمال نے ناراضگی سے بیٹی کی طرف دیکھا تھا، جو پوری طرح سے سفید چادر میں چھپی ہوئی مردوں کی اس نشست کا حصہ بن گئی تھی۔ انہوں نے بیٹی کو بہت لاڈ پیار سے پالا تھا، لیکن اتنا حق نہیں دیا تھا کہ وہ گاؤں کے آدمیوں کے درمیان بولے۔ مگر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سرپنچ کے سامنے پہنچ گئی۔ میرا شوہر اس دنیا سے گیا ہے، زرغام میری زندگی تھا، اس لیے انتقام میں ہمیں کیا چاہیے اس کا فیصلہ بھی میں کروں گی۔ تاج ملک حیات خان اور اس کے گاؤں والوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ ملک حیات خان کی فیملی کو بھی وہ پوری طرح سے جانتی تھی، اسی لیے اس نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ ہر کوئی بس اس کے فیصلے کا منتظر تھا، کیونکہ سرپنچ نے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، جب خون بہا دینا ہی ہے تو پھر ان خون بہا میں ہمیں کیا چاہیے یہ فیصلہ تاج بیٹی ہی کرے گی۔ تاج نے ایک نظر وہاں موجود لوگوں پہ ڈالی اور پھر اس کی نظر ملک شیر خان پہ ٹھہر گئی۔ میں خون بہا میں شیر خان کو اپنے نکاح میں چاہتی ہوں۔ خون بہا میں ہمیشہ ایک لڑکی ہی کیوں قربانی دے، اس بار ملکوں کو اپنا بیٹا ہمیں سونپنا ہوگا۔ ملک شیر خان مجھ سے نکاح کرے گا اور ہماری حویلی میں آئے گا۔ اس بار ایک لڑکی نہیں بلکہ ایک مرد بنی ہوگا، تاکہ مردوں کو بھی پتہ چلے کہ انتقام کسے کہتے ہیں۔ تاج کی آواز پہ جیسے سارے گاؤں کو سانپ سونگ گیا۔ شیر خان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اس نے غصیلی نگاہ اپنے باپ پہ ڈالی، جس نے نفرت اور انتقام میں اندھے ہو کے زرغام کو نشانہ بنایا تھا، اور دوسری نظر اس لڑکی پہ جو ایک دن پہلے ہی بیوہ ہوئی تھی اور اب خود بڑی بے شرمی اور ڈھٹائی سے شیر خان سے نکاح کی بات کر رہی تھی۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے تاج خاموش ہو کے ایک طرف کھڑی ہو گئی، جبکہ سب کی نگاہیں اب شیر خان پہ جمی تھی، جس کا چہرہ غصے سے مزید سرخ پڑتا چلا گیا۔ یہ کیا فضول بات کر رہی ہے؟ یہ ہے کون؟ سارا گاؤں جانتا ہے کہ 2 دن بعد شیر خان کی شادی ہے۔ ہمارے ہاں لڑکوں کو خون بہا میں نہیں دیا جاتا۔ شیر خان کا بس چلتا تو وہ تاج کا منہ توڑ دیتا۔ 2 دن بعد شیر خان کی شادی منال کے ساتھ ہونے جا رہی تھی، جو اس کی بچپن کی محبت اور منگیتر بھی تھی، لیکن درمیان میں ملک حیات خان کی ایک غلطی کی وجہ سے آج یہ پنچایت بیٹھی تھی اور ساری خوشیوں پہ پانی پھر چکا تھا۔ مجھ سے میرا شوہر چھینا گیا ہے اور شوہر کے بدلے مجھے شوہر ہی چاہیے۔ آپ لوگ بھی تو ہمیشہ عورت کا سودا کرتے ہیں نا، تب تو تکلیف نہیں ہوتی۔ آج مجھے ایک عورت نہیں بلکہ ایک مرد چاہیے۔ بنا کسی شرم و حیا کے تاج نے اتنے سخت لہجے میں یہ بات کہی کہ سبھی کو سانپ سونگ گیا۔ بیٹی مجھے لگتا ہے تمہیں حویلی جانا چاہیے، یہ مردوں کا معاملہ ہے، میں اسے دیکھ لوں گا۔ تاج کے والد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس معاملے کو کیسے سلجھائیں۔ ان کی بیٹی نے بھری پنچایت میں خود اپنے لیے شوہر مانگ کر ان کا سر شرم سے جھکا دیا تھا۔ نہیں بابا، میں نے اپنا شوہر کھویا ہے اور یہ فیصلہ کرنے کا اختیار مجھے ہی ہونا چاہیے کہ بدلے میں مجھے کیا چاہیے۔ اگر میرا نکاح شیر خان کے ساتھ نہیں ہوگا اور وہ ہماری حویلی نہیں آئے گا تو پھر ملک حیات خان کی جان ہی میرے شوہر کی جان کا بدلہ ہوگی۔ تاج نے واضح الفاظ میں اپنا فیصلہ سنایا تھا اور سرپنچ نے اس فیصلے کو قبول کر لیا تھا۔ ہمیں تاج بیٹی کے اس فیصلے کا احترام کرنا چاہیے، سب سے زیادہ نقصان اسی کا ہوا ہے، اسی لیے شیر خان کو تاج بیٹی سے شادی کرنی ہوگی۔ وہ عدت مکمل کر لے تو پھر باضابطہ شادی کی رسم ادا کی جائے گی۔ پنچایت کے فیصلے پہ شیر کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔
میری 2 دن بعد شادی ہے، میں ایسی کسی بھی رسم کی بھینٹ نہیں چڑھ سکتا، اپنا گاؤں چھوڑ کے یہاں کیوں آؤں گا؟ شیر خان تلملا اٹھا تھا، جبکہ ملک حیات خان بہت بری طرح پھنس چکا تھا۔ اگر بیٹے کی شادی کی حامی نہ بھرتا تو اسے اپنی جان دینی پڑتی۔ سرپنچ کے آگے بھلا کہاں کسی کی چلتی تھی۔ ایک طویل خاموشی ٹھہری اور پھر ملک حیات خان کی آواز گونجی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تاج بیٹی اپنی عدت پوری کر لے تو میں شیر خان کی شادی اس سے کروانے کے لیے راضی ہوں۔ ملک حیات خان نے سب کے سامنے یہ فیصلہ سنا کہ شیر خان کو حیران کر دیا تھا۔ بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ منال سے شادی ہے میری 2 دن کے بعد۔ ملک حیات نے اسے اشارے سے خاموش کروایا اور پنچایت ختم ہو گئی۔ اس فیصلے کے ساتھ کہ 4 مہینے 10 دن بعد تاج کی شادی شیر خان کے ساتھ ہو جائے گی اور شیر خان خود رخصت ہو کر اس حویلی آئے گا۔ ملک حیات خان کی گاڑیاں تیزی سے حویلی کی طرف روانہ ہو گئی تھیں اور پھر حویلی پہنچتے ہی شیر خان نے سب کچھ توڑنا شروع کر دیا۔ جو سامنے آیا اٹھا کے زمین پہ پھینکتا چلا گیا۔ بابا یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ اس کی چیخ کی آواز پہ منال دوڑتی چلی آئی جو اس کے چچا کی بیٹی تھی۔ ساری حویلی میں ایک عجیب سا ماحول بن چکا تھا، شیر خان کا گرجنا برسنا اور ملک حیات کی خاموشی۔ منال پہلی بار شیر خان کو اتنے غصے میں دیکھ رہی تھی، ورنہ وہ کبھی بھی غصہ نہیں کرتا تھا بلکہ نرم مزاج اور محبت کرنے والا انسان تھا۔ کیا ہوا ہے شیر خان، کچھ تو بتاؤ؟ سفینہ بیگم نے آگے بڑھ کے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے پوچھا، لیکن اس نے غصے میں ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ کے شوہر کی دشمنیاں ہماری ہر خوشی کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ میری شادی میں صرف 2 دن باقی تھے اور انہوں نے اس بات کا بھی خیال نہیں کیا، بلکہ زرغام کو اپنے انتقام کا نشانہ بنا کے میری زندگی تباہ کرنے کا سوچ لیا۔ انہیں سمجھ کیوں نہیں آتا کہ جو انتقام سینے میں پلتا ہے وہ ہمیشہ انسان کی اپنی خوشیوں کو جلاتا ہے۔ اس بار دشمن نے خون بہا میں ہمارے خاندان کی کسی عورت کو نہیں بلکہ مرد کو مانگا ہے۔ زرغام کی بیوہ نے مجھ سے شادی کی بات کی ہے، وہ چاہتی ہے میں اس سے شادی کر کے اس کی حویلی میں رہوں، ساری زندگی اس کی غلامی کروں، اور حد تو یہ ہے کہ بابا نے حامی بھر لی ہے۔ 2 دن بعد میری اور منال کی شادی ہے، یہ بات سارا گاؤں جانتا ہے۔ اس کے باوجود بابا نے سرپنچ کو زبان دے دی۔ شیر خان کے جملوں نے منال پہ قیامت ڈھا دی تھی۔ وہ اپنی جگہ کھڑی پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ شیر خان؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پیلا جوڑا پہنے مائیوں کی دلہن بنی وہ لڑکی کسی بھی پل بس زمین بوس ہونے والی تھی۔ شیر خان نے بے بسی سے نظریں اٹھا کے منال کو دیکھا، اس کی پہلی محبت، اس کی ہونے والی بیوی۔ شیر خان غصے اور جذبات سے نہیں، ہوش سے کام لو۔ اس لڑکی کی عدت ختم ہونے میں 4 مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں میں سب کچھ پلٹ کے رکھ دوں گا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی یہ بات؟ پنچایت میں خود کو بچانے کے لیے مجھے زبان دینی پڑی، لیکن اس زبان کو پورا کرنے کا وقت نہیں آئے گا۔ تمہاری شادی منال سے ہوگی اور میں تمہیں خود باہر ملک بھیج دوں گا اور یہاں کے معاملات سنبھال لوں گا، اور اگر بات نہ سنبھلی تو تاج کو بھی وہیں پہنچا دوں گا جہاں زرغام کو بھیجا ہے۔ ملک حیات خان نے گرجدار آواز میں اپنی بات مکمل کی اور حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ ابھی اپنے کمرے میں جاؤ شیر خان، یہ وقت جذبات سے کام لینے کا بالکل بھی نہیں ہے۔ ملک حیات نے زبردستی اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ کچھ دیر بعد منال اس کے پاس چلی آئی۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے شیر؟ آنکھوں میں نمی لیے وہ لرزتے کانپتے پوچھ رہی تھی۔ اگر بابا جان کچھ نہ سنبھال سکے تو؟ سرپنچ کا فیصلہ ہی سب سے اوپر ہوتا ہے۔ کیا آپ استاد سے شادی کر لیں گے؟ منال کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے شیر کو تکلیف پہنچائی تھی۔ ہرگز بھی نہیں، تم پریشان نہیں ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ہوں نا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ منال کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے محبت سے اسے سمجھا کر کمرے میں بھیج دیا تھا، لیکن اندر ہی اندر خود بے چینی اور اضطراب کا شکار ہو چکا تھا۔ یہ تو سارا گاؤں ہی جانتا تھا، بلکہ ارد گرد کے ہر گاؤں کو خبر تھی کہ سرپنچ کا فیصلہ ٹھکرانے کی کتنی بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ساری رات اس نے کانٹوں پہ گزاری تھی، لیکن اگلی صبح اس سے بھی زیادہ مشکل اور خطرناک ثابت ہوئی جب سرپنچ ان کی حویلی میں آئے۔
اور یہ فیصلہ سنایا گیا کہ اس کی اور منال کی شادی نہیں ہوگی، کیونکہ شیر خان اب تاج کی امانت ہے، خون بہا کی شرط طے ہو چکی ہے اور پنچایت میں دی گئی زبان واپس نہیں لی جا سکتی۔ سرپنچ کے آخری الفاظ سناٹے کی طرح کمرے پہ چھا گئے۔ منال کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، وہ لڑکھڑا کے پیچھے ہٹی اور دیوار کا سہارا لے کے کھڑی رہی۔ سفینہ بیگم نے جلدی سے اسے تھام لیا۔ شیر خان اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے کھڑا ہوا، مگر سرپنچ کی سخت نظریں اسی پہ جم گئیں، جیسے خبردار کر رہی ہوں کہ یہاں کوئی اور آواز بلند نہ ہو۔ ملک حیات نے سر جھکا لیا۔ فیصلہ ہو چکا تھا اور وہ جانتے تھے کہ اب اگر سرپنچ کی زبان کو توڑنے کی کوشش کی گئی تو صرف ان کا بیٹا نہیں، پورا خاندان زیر عتاب آ سکتا ہے۔ سرپنچ اپنا فیصلہ سنا کے جا چکے تھے، جس میں یہ طے ہو چکا تھا کہ اب شیر خان کی شادی منال سے نہیں بلکہ تاج سے ہوگی۔ لیکن یہ خبر شیر خان کسی بھی طرح برداشت نہیں کر سکا۔ سرپنچ کے جاتے ہی وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ابھی اور اسی وقت میری شادی منال سے کروائیں، میں شہر جا رہا ہوں، مجھے یہاں مزید نہیں رکنا۔ اس نے منال کا ہاتھ پکڑا اور مہمان خانے سے باہر نکلنے لگا، لیکن اسی لمحے سردار حیات خان کی گرجدار آواز نے اس کے قدم زنجیر کر دیے۔ یاد رکھنا، اگر تم منال کو لے کے شہر گئے یا تم نے یہ شادی کی تو تمہیں اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ سرپنچ تمہارے بدلے تمہارے باپ کی گردن مانگے گا۔ ان کے لہجے میں ایسی وحشت اور فیصلہ کن ٹھہراؤ تھا کہ پورا کمرہ ساکت ہو گیا۔ میں نے تم سے کہا ہے کہ صبر کر لو، اس کی عدت ختم ہونے سے پہلے میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا۔ فی الحال تمہاری اور منال کی شادی ہمیں کینسل کرنی ہوگی۔ سردار حیات خان نے دانت پیستے ہوئے جملے ادا کیے تھے، اور ان کی آنکھوں میں وہ باپ نہیں بلکہ ایک ایسا سردار بول رہا تھا جو اپنے قبیلے کی عزت اور پنچایت کی زبان کے لیے اپنے بیٹے کی خواہش بھی قربان کر سکتا تھا۔ مزید اب آپ کی کسی بات میں نہیں آؤں گا بابا جان، جو کچھ آپ کر چکے ہیں اسے آپ خود نمٹائیں، میرا ان معاملات سے کوئی واسطہ نہیں، اس لیے میں اب شہر سے واپس نہیں آؤں گا۔ چلو منال کا ہاتھ پکڑ کے وہ اسے کھینچتا ہوا آگے بڑھنے لگا، لیکن اچانک ہی جھٹکا کھا کے رک گیا۔ منال کا ہاتھ پیچھے سے سردار حیات خان نے پکڑ کے کھینچا تھا۔ خبردار منال، اگر تم نے اس کے ساتھ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میرا تم سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اگر تم اس سے شادی کرو گی تو بھول جانا کہ میں کبھی تمہارا بابا رہا ہوں۔ تمہارے باپ کے مرنے کے بعد میں نے تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ اب تمہاری باری ہے، اپنی محبت اور وفاداری کا ثبوت دو۔ حیات خان کے لفظوں نے منال کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ ایک طرف محبت تھی، دوسری طرف احسان، وہ احسان جو سالوں سردار حیات خان نے منال پہ کیا تھا۔ اس کے ماں باپ کے چلے جانے کے بعد اسے سہارا دے کے اپنے بیٹے سے جوڑ دیا تھا، اور آج وہ اپنے احسانوں کا بدلہ مانگ رہے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا سوال تھا۔ منال نے بس پل بھر میں فیصلہ کیا اور منت بھرے لہجے میں شیر خان کو دیکھا، جیسے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہتی ہو۔ شیر کے دل پہ گھونسا لگا تھا۔ منال، بابا کی بلیک میلنگ میں مت آؤ، یہ بہت اچھی طرح اپنا مطلب نکالنا جانتے ہیں۔ چلو میرے ساتھ شہر، ہم شادی کر کے اپنی دنیا بسائیں گے۔ منال نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اپنے کمرے کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ سردار حیات خان کے لبوں پر مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ اب بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ بابا، آپ منال کو روک سکتے ہیں، مجھے نہیں۔ میں شادی نہیں کروں گا اس لڑکی سے، میں ان کی حویلی میں نہیں جا سکتا، نہ کسی کی غلامی کر سکتا ہوں۔ کمرے میں جا کے شیر نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہر حال میں باپ کے خلاف جانے کو راضی تھا۔ سامان پیک کر کے وہ نکلنے ہی لگا تھا کہ اس کی ماں اس کے قدموں میں آ گری۔ خدا کے واسطے ایسا نہ کرو، تمہارا باپ مجھے طلاق دے دے گا، اور اگر ایسا نہ بھی کرے تو پنچایت اس کی گردن مانگے گی۔ خدا کے لیے یہ نہ کرو۔ روتے ہوئے اپنے بیٹے کے آگے فریاد کرنے لگی، اور شیر کے قدم تھم گئے۔ ماں کا بچھا ہوا دوپٹہ اور آنکھوں کے آنسوؤں نے اس کا دل نرم کر دیا۔ اماں، پلیز اماں، اس نے اٹھا کے ماں کو سینے سے لگایا۔
یہ وہ ماں تھی جس نے زندگی کے ہر قدم پر اپنے شوہر سے ٹھوکر ہی کھائی تھی، اور آج پھر اسے بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ شیر نے اپنا سامان ایک طرف رکھتے ہوئے خود کو ماں کے سینے کے حوالے کر دیا تھا۔ ایک معصوم بچے کی طرح وہ ایک بار پھر ماں کے آنچل میں چھپنا چاہتا تھا تاکہ اپنے باپ کے سخت اور ظالمانہ فیصلوں سے بچ سکے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ پہلی بار ونی کے نام پہ ایک لڑکی نہیں بلکہ ایک مرد خوف زدہ ہوا تھا، یہ سوچ کر کہ اسے دشمنوں کی حویلی میں جا کے بسنا ہوگا، ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہوگی جس کا شوہر اس کے باپ کی بدولت شادی والے دن مارا گیا تھا۔ وہ لڑکی بھلا اسے کیا دے سکتی تھی؟ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی بند دیواروں کے درمیان بیٹھا آج کو سوچنے لگا۔ دوپٹے کی اونٹ سے جھانکتی وہ دو آنکھیں جن میں زمانے بھر کی نفرت تھی، ایک ایسا عزم جیسے وہ سب کچھ جلا کے راکھ کر دینا چاہتی ہو۔ وہ بڑی بڑی دو نیلی آنکھیں بار بار شیر کے تصور کے پردوں میں لہرا رہی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک لڑکی نے اتنی عجیب و غریب شرط کیوں رکھی تھی، ونی میں اسے کیوں مانگا تھا؟ خون بہا میں وہ اور کچھ بھی مانگ سکتی تھی، لیکن اس نے شیر خان کا نام کیوں لیا تھا؟ یہی وہ سوچیں تھیں جنہوں نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ ماں کی خاطر وہ خاموشی سے گاؤں میں دن گزارنے لگا، لیکن حویلی سے باہر نکلنا ترک کر دیا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا اسے لگتا جیسے لوگوں کی نظریں اس کا مذاق اڑا رہی ہوں۔ وہ ایک کمزور مرد ثابت ہو رہا تھا جو اپنے باپ کے فیصلے پہ دشمنوں کے حوالے کیا جا رہا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ معصوم اور مظلوم عورتوں پہ کیا گزرتی ہوگی جب انہیں ونی کے نام پہ دوسرے مردوں کے حوالے کیا جاتا ہوگا۔ زرغام کی موت کو مہینہ گزر گیا تھا۔ اس ایک مہینے میں بہت کچھ بدلا تھا، لیکن اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ تاج کی خاموشی تھی۔ جس دن سے زرغام اس دنیا سے گیا تھا اور وہ پنچایت سے لوٹی تھی، اس دن کے بعد سے وہ مکمل طور پہ خاموش اور اپنے کمرے میں بند تھی۔ ابھی بھی تاج خاموشی سے بیٹھ کر نیچے زمین کو گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ جبھی مہرماں تیزی سے اندر آئی اور غصے سے بولی، تمہیں پتا ہے آج گاؤں کی عورتیں اماں سے ملنے آئی تھیں اور دبی دبی سرگوشیوں میں ان سب کی زبانوں پہ تمہارا ذکر تھا۔ کچھ عورتوں کا کہنا ہے کہ تمہیں زرغام کی موت کا کوئی غم ہی نہیں ہے، جبھی تم نے بے حیائی اور ڈھٹائی کے ساتھ اپنی شادی کی بات بھری پنچایت میں رکھ دی۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ تاج نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ مہرماں کا چہرہ لال ہو گیا۔ تم زرغام کی بیوی تھی، اس کی موت کے بعد تمہیں صبر کرنا تھا اور تم نے شیر خان کو مانگ لیا۔ تاج ہلکا سا ہنسی، لیکن وہ ہنسی درد سے خالی اور زہر سے بھری ہوئی تھی۔ جب انتقام کا وقت ہوتا ہے نا تو عورت کو بھی اختیار ہوتا ہے۔ ہمیشہ عورتیں ہی کیوں قربانی دیں؟ اس بار مرد کو قربانی دینا ہوگی۔ اس بار ونی میں عورت نہیں جائے گی، مرد جائے گا، تاکہ یہ پتہ چلے کہ عزت کیا ہوتی ہے، آنکھوں میں شرم کیا ہوتی ہے۔ مہرماں کا دل دہل گیا۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے تاج؟ تم زرغام کو کیسے بھول سکتی ہو؟ تاج نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ زرغام میرے دل میں ہے اور اس کی موت کا بدلہ میری رگوں میں۔ اب جو کچھ ہوگا وہ زرغام کے لیے ہی ہوگا۔ میں کسی مرد کی بیوی نہیں بنوں گی، میں ان مردوں کا غرور توڑوں گی۔ تمہیں پتہ ہے اس ملک حیات کے بیٹے شیر خان کی شادی اس کی پسند سے ہو رہی تھی۔ میں نے اس کی شادی کو توڑوا دیا ہے، بالکل اسی طرح جیسے میری شادی کو ختم کیا گیا تھا۔ اس کے دل پر بھی وہی زخم لگے ہیں جو میرے دل پہ لگے تھے، اور اب جب وہ اس حویلی میں آئے گا تو میں ہر پل اسے مرنے پہ مجبور کروں گی۔ تاج کی آواز میں نفرت اور درد کی آمیزش تھی۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ مگر آنکھوں میں شعلہ تھا۔ اس کے ماں باپ بھی وہی محسوس کریں گے جو تایا تائی کر رہے ہیں۔ جوان بیٹے کے اچانک چلے جانے پر جو ان پہ بیتی ہے وہی شیر خان کے ماں باپ پہ گزرے گی۔ دن گزرتے گئے، وقت جیسے خاموشی سے ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا رہا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا۔ تاج کی عدت پوری ہو چکی تھی۔ پنچایت نے اپنا وعدہ نبھانے کے لیے سادگی سے نکاح کا بندوبست کیا تھا۔ حویلی کے بڑے سے برآمدے میں سفید چادریں بچھی تھیں۔ مولوی صاحب تشریف لا چکے تھے، سرپنچ بھی موجود تھے، اور سامنے شیر خان بیٹھا تھا۔
وہی شیر خان جس کے چہرے پہ آج بھی قبولیت نہیں بلکہ خاموش بغاوت کے آثار تھے۔ نکاح کے الفاظ ادا ہوتے گئے۔ تاج نے سر جھکا کے قبول کیا۔ شیر خان نے سرد لہجے میں ہاں کہا۔ دل کسی کا بھی خوش نہیں تھا، بس یہ تاج کی مرضی اور اس کا فیصلہ تھا جس کا احترام پنچایت اور اس کے گھر والوں نے کیا تھا۔ منال جو شیر خان کی ماں کے ساتھ نکاح میں شریک ہونے کے لیے آئی تھی، وہ بس خاموشی سے پیچھے بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ پیلا جوڑا اب سفید دوپٹے میں چھپ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں رو رو کے سرخ ہو چکی تھیں اور دل جیسے کسی نے نوچ کے رکھ دیا ہو۔ شیر خان اس کا پیار تھا، اس کا خواب، اس کی امید، اور آج وہ خواب تاج کے نکاح نامے میں قید ہو گیا تھا۔ ملک حیات خان سے وفاداری نبھانے کے لیے اس نے اپنی محبت سے بے وفائی کی تھی، اور اس کا صلہ یہ ملا تھا کہ شیر خان نے گزرے 4 مہینوں میں ایک نظر بھی اس پہ نہیں ڈالی تھی، جیسے ہر تعلق مرجھا سا گیا ہو۔ شیر خان کے دل میں اس کے لیے بے انتہا غصہ تھا۔ اگر وہ اپنے قدم پیچھے نہ ہٹاتی تو آج وہ دونوں ایک ہو چکے ہوتے، اور یہی وجہ تھی جو اس نے منال سے بات چیت بالکل ترک کر دی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، اب شیر خان تاج کا تھا۔ گاؤں کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب کسی سردار کا بیٹا ونی ہو کے دوسرے گاؤں میں آیا تھا، اور اب اسے ساری زندگی اسی حویلی میں گزارنی تھی جسے وہ اپنا دشمن سمجھتا تھا۔ نہ یہ حویلی اس کی تھی، نہ اس کے لوگ، نہ اس کا ماحول۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ رشتہ کیسے آگے بڑھے گا، کون سا دن کس کروٹ بیٹھے گا۔ تاج کے گھر والے بھی پریشان تھے۔ نکاح کے بعد تاج اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور شیر خان حویلی کے بڑے برآمدے میں خاموش کھڑا تھا۔ وہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں آ گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ نہ وہ مہمان تھا، نہ ہی داماد کی عزت سے نوازا جا رہا تھا، بس ایک قیدی تھا جو انتقام کی قید میں آیا تھا۔ کچھ لمحے یوں ہی گزرے، پھر وہ خود ہی ایک ملازم کے پاس گیا اور آہستہ سے پوچھا، تاج بی بی کا کمرہ کون سا ہے؟ ملازم نے چپ چاپ ہاتھ سے اشارہ کیا۔ شیر خان قدم بقدم اس دروازے تک آیا۔ دل میں عجیب الجھن اور بے چینی تھی، پھر ہمت کر کے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں ہلکی سی مدھم روشنی تھی۔ تاج پلنگ پہ بیٹھی ہوئی تھی، زرغام کی تصویر کو سینے سے لگائے آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ شیر خان کو اپنے کمرے میں دیکھ کے وہ چونک گئی۔ اس کے چہرے پہ سختی اور نفرت چھا گئی۔ اس نے جلدی سے تصویر کو اپنی گود میں رکھا اور تیز لہجے میں بولی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے کمرے میں قدم رکھنے کی؟ تم بیوی ہو میری، اور یہ کمرہ جتنا تمہارا ہے اب سے میرا بھی ہے۔ شیر خان نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں سیدھا تاج کی آنکھوں میں جمی تھیں۔ تمہاری ہی مرضی سے، تمہارے ہی فیصلے پہ میں نے نکاح کیا ہے، تو پھر کیا لگتا ہے تمہیں میں کہاں رہوں گا؟ وہ اس کے بالکل نزدیک بیٹھ گیا تھا۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی اور آنکھوں میں غصہ۔ اس کے لیے تاج وہ لڑکی تھی جس نے اس سے اس کی محبت چھین لی تھی، منال کو۔ وہ لڑکی جس نے صرف انتقام کے لیے نکاح کی شرط رکھی تھی، جیسے وہ کوئی سزا ہو، جبکہ تاج کی نظر میں وہ دشمن کا بیٹا تھا جس کی گولی نے اس سے زرغام کو چھین لیا تھا، جس کی حویلی نے اس کی زندگی برباد کی تھی۔ ان دونوں کے درمیان محبت نام کا کوئی رشتہ موجود ہی نہ تھا، بس نفرت تھی، الزام تھے اور انتقام کا ایک بندھن تھا۔ تاج نے زہر بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا، زرغام کی تصویر کو آہستہ سے اپنی گود سے اٹھایا اور آنکھوں سے لگا کے بولی، یہ جگہ صرف اس کی تھی، ہے اور رہے گی۔ شیر خان کے دل میں جیسے کوئی کیل پیوست ہو گیا۔ وہ لمحے بھر کو خاموش ہو گیا، لیکن پھر ایک سرد مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آئی۔ نکاح کا مطلب جانتی ہو؟ سارے حق تم نے خود میرے حوالے کیے ہیں، شرعی طور پہ تم میری ہو۔ اس نے انگلی اٹھا کے اس کے ماتھے کی طرف اشارہ کیا، جہاں کبھی زرغام کے لبوں کا لمس رہا کرتا تھا۔ چاہو یا نہ چاہو، اب تم میری بیوی ہو۔ تاج کی آنکھوں میں نمی نہیں، صرف انگارے تھے۔ وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی اور شیر خان کے بالکل قریب آ کے بولی، ہاں نکاح ہوا ہے، مگر زبردستی کے اس نکاح میں صرف تمہارا نام لکھا ہے، دل پہ ابھی بھی زرغام کی مہر ہے۔ تم صرف نام کے شوہر ہو، میرے دل میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔
اور جب دل سے کسی کو قبول نہ کیا جائے تو وہ تعلق صرف قید رہتا ہے، رشتہ نہیں بنتا، اور اس قید کے قیدی تم ہو۔ شیر خان کی مٹھیاں بند ہو گئیں مگر وہ کچھ نہ بولا، بس لمحے بھر کو اسے لگا جیسے تاج کی ہر بات، ہر زخم، ہر لفظ اس کے باپ کے گناہوں کا حساب بن چکے ہیں۔ تاج نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، اس کی آنکھوں میں اب تپتی ہوئی نفرت صاف جھلک رہی تھی۔ تم میرے شوہر نہیں ہو، تم میرے دشمن کے بیٹے ہو، اور اس رشتے کی بنیاد انتقام ہے۔ یہاں سے نکل جاؤ۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ شیر خان کی آنکھیں لمحے بھر کو حیرت سے پھیل گئیں، لیکن پھر وہ چپ چاپ پلٹا اور دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا تو تاج نے گہری سانس لی، اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ وہ آہستہ سے بستر پہ گری اور زرغام کی تصویر کو گود میں رکھ لیا، دونوں ہاتھوں سے تصویر کو تھام کے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ دیکھا زرغام، میں نے کیسا انصاف لیا تمہارے لیے۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ اسی کے باپ نے تمہیں مارا تھا نا، اب اس کے بیٹے کو میں نے اپنے قدموں میں لا کے بٹھا دیا ہے۔ وہ اب ساری عمر میرے ماتحت رہے گا۔ میرے ماتھے پہ جو خون لگا تھا اس کا بدلہ میں نے اس کے غرور سے لیا ہے۔ آنسو چپ چاپ اس کے گالوں پہ بہنے لگے۔ مگر زرغام، تم جانتے ہو نا، اس سارے انتقام میں نے خود کو بھی کہیں کھو دیا ہے۔ تمہیں کھو کے میں ادھوری رہ گئی ہوں۔ وہ تصویر کو اپنے سینے سے لگا کے دھیرے دھیرے ہچکیوں میں رونے لگی۔ شیر خان کو رہنے کے لیے حویلی کے ایک کونے میں واقع پرانے ڈیرے کا کمرہ دے دیا گیا تھا۔ نہ وہ حویلی کا حصہ تھا، نہ دلوں کا، بس ایک نامکمل سا وجود جو خاموشی سے اپنی سزا کاٹ رہا تھا۔ وہ سارا وقت اسی ڈیرے پہ بیٹھا رہتا، نہ کسی سے بات کرتا، نہ کسی سے ملتا، نہ اس کی کوئی حیثیت تھی، نہ عزت، اور رہی سہی کسر منال کی بے وفائی نے پوری کر دی تھی۔ شیر خان کی روح پہ منال کے انکار کا داغ ابھی تک تازہ تھا، اور اب اگر تاج اس کے سامنے آ جاتی تو وہ زبان سے ایسا وار کرتی کہ شیر خان کی ذات کے 100 ٹکڑے ہو جاتے۔ تاج کے الفاظ میں وہ زہر بھرا ہوتا جو آہستہ آہستہ اس کی سانسوں کو جلا رہا تھا۔ وہ جو بے گناہ تھا، جس کا زرغام کے قتل میں کوئی ہاتھ نہ تھا، وہ آج اسی تاج کے ہاتھوں دن رات ایک سزا بھگت رہا تھا، جس کا کوئی مقدمہ، کوئی صفائی اور کوئی سننے والا نہیں تھا۔ اس بے نام سے رشتے کو 1 مہینہ گزر گیا تھا، نہ کوئی رسم ادا ہوئی، نہ کوئی تعلق قائم ہو سکا۔ ڈیرے کے اجڑے کمرے میں رہتے ہوئے شیر خان کو یہ بات دھیرے دھیرے سمجھ آنے لگی تھی کہ تاج اور اس کے گھر والے واقعی مظلوم تھے۔ ظلم ان کے ساتھ ہوا تھا، نہ کہ ان کی طرف سے۔ نہ ان کا کسی سے کوئی جھگڑا تھا، نہ وہ کسی سے دشمنی کے خواہاں تھے۔ مہرماں جب کبھی اس سے ملنے آتی تو باتوں ہی باتوں میں اسے بتاتی رہتی کہ زرغام اور تاج کا رشتہ کتنا گہرا، کتنا سچا اور کتنا پاکیزہ تھا۔ زرغام جب بھی شہر سے آتا تھا نا تو سب سے پہلے تاج کے ماتھے پہ بوسہ دیتا تھا، جیسے اس کا ماتھا چومنا اس کی عبادت ہو۔ مہرماں کی آنکھیں بھیگ جاتی اور شیر خان اندر ہی اندر کسی انجانے احساس میں ڈوبنے لگتا تھا۔ کیا میں اس کی جگہ ہوتا تو یہ دکھ سہ سکتا؟ دھیرے دھیرے دل میں جو سختی تھی وہ نرم ہونے لگی تھی۔ اور پھر ایک رات حویلی کی لائٹ چلی گئی، ساری حویلی گھپ اندھیرے میں ڈوب گئی۔ اس وقت حویلی میں زیادہ لوگ موجود نہیں تھے، سبھی قریبی عزیز دوسرے گاؤں میں کسی رشتہ دار کی شادی میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ صرف تاج ہی اکیلی حویلی میں تھی، یا پھر کچھ پرانے ملازم جن پر اندھیرے میں بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ سوچ کر شیر خان خاموشی سے ڈیرے سے اٹھا اور حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کا دل بے چین تھا کہ کہیں تاج کو کسی پریشانی یا خطرے کا سامنا نہ ہو۔ وہ آہستہ آہستہ حویلی کے اندرونی حصے میں بڑھتا گیا، یہاں سے وہاں دروازے کھولتا، قدموں کی آہٹ سے اجتناب کرتا۔ وہ تاج کے کمرے تک پہنچ گیا، مگر کمرہ خالی تھا۔ پھر وہ ایک ایک دروازہ دیکھتا، خاموشی سے کسی کی آہٹ کے پیچھے چلتا، یہاں تک کہ وہ حویلی کے ایک پرانے کمرے کے پاس پہنچا جہاں سے ہلکی سی روشنی جھانک رہی تھی۔ اس نے دروازہ آہستہ سے کھولا تو سامنے کے منظر نے اس کی آنکھوں کو جیسے پل بھر کے لیے قید کر لیا۔ تاج ایک چھوٹے سے میز کے سامنے بیٹھی تھی، ایک موم بتی کی روشنی میں اس کا چہرہ مکمل طور پہ روشن ہو رہا تھا۔
وہ روشنی اس کے چہرے کو کسی چاندنی کی مانند نکھار رہی تھی۔ شیر خان نے پہلی بار تاج کی آنکھوں میں وہ روشنی دیکھی جو نفرت سے نہیں، درد سے چمک رہی تھی۔ وہی آنکھیں جن میں وہ ہمیشہ اپنے لیے نفرت دیکھا کرتا تھا، آج کسی اور جذبے سے لبریز تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے قدموں سے اس کے قریب گیا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے خود کو بھی اپنے ارادے پہ یقین نہ ہو۔ کچھ لمحے یوں ہی رک کے بولا، تاج۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی، جیسے اندھیرے سے ڈر رہا ہو، لیکن تاج کے پلٹنے سے پہلے اچانک ہوا کا ایک جھونکا آیا اور جلتی ہوئی موم بتی بجھ گئی۔ پورا کمرہ ایک دم تاریکی میں ڈوب گیا۔ اگلے ہی لمحے تاج نے اپنی آنسو بھری آنکھوں سے پیچھے پلٹتے ہوئے دھیرے سے کہا، زرغام، اور خود کو شیر خان کی باہوں کے سپرد کر دیا۔ اندھیرے میں شاید وہ سمجھ نہیں پائی کہ جو وجود اس کے پیچھے کھڑا ہے وہ زرغام نہیں، لیکن آنکھوں سے بہتے آنسو، لرزتی سانسیں اور کانپتی آواز نے شیر خان کے دل میں طوفان سا برپا کر دیا تھا۔ وہ کچھ کہہ نہیں پایا، کچھ سمجھ نہیں پایا، لیکن بس ایک پل کو اس نے بھی اپنی باہوں کا حصار تنگ کر لیا۔ اس کا سینہ تاج کے آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا، اور وہ وجود جو اسے ہمیشہ نفرت سے دیکھتا تھا آج بے خودی میں اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اندھیرے میں گم سناٹے کو صرف دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ شیر خان نے خاموشی سے تاج کو تھامے رکھا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس نے نرمی سے اسے چھوٹے سے بیڈ تک لے کے آیا، جہاں روشنی کی ایک لکیر بھی داخل نہیں ہو رہی تھی۔ تاج کی پلکوں پہ نمی لرز رہی تھی، سانسیں بھاری ہو رہی تھیں۔ وہی لمحہ تھا جب شیر خان نے دھیرے سے تاج کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، ایک ایسا لمس جو تاج کے دل کو چیرتا ہوا اس کی روح تک اتر گیا۔ وہ کانپتی آواز میں صرف ایک نام لے سکی، زرغام۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا یقین تھا کہ جیسے مرے ہوئے خواب کو پھر سے زندگی مل گئی ہو۔ وہ شیر خان کو زرغام سمجھ کے خود کو اس کے وجود کے حوالے کر چکی تھی۔ شیر خان چند لمحے ساکت رہا۔ وہ نہ بول پایا، نہ پیچھے ہٹ سکا، بس خاموشی سے تاج کے دکھ کو اپنے وجود سے سمیٹنے لگا۔ دھیرے دھیرے وہ تاج کی روح کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ کئی لمحے یوں ہی بیت گئے اور وہ دو جسم ایک جان ہو گئے۔ اس نے تاج کے ہر دکھ کو سمیٹ لیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ خود کو اس سے دور کرتا، حویلی روشن ہو گئی تھی۔ تاج کی نگاہ سیدھا اس کے چہرے پہ گئی اور اس کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک اٹھے۔ وہ اسے دھکا دے کے غصے سے کھڑی ہوئی، اپنے وجود کو چادر سے چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، اور اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور تاج شرم و حیا سے زمین میں گڑ گئی۔